بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ جیسے میں نے کئی ویڈیوز اپنی بنائی ہیں اسماء الہی کے حوالے سے اور سریانی زبانوں کے حوالے سے بھی میں نے مختلف ویڈیوز کے اندر تذکرہ کرتا رہتا ہوں۔ آج میں ایک ایسے اسم کو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں جس کو آپ نے پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، اور اس پہ ہماری مختلف قسم کی آراء موجود ہیں۔ وہ اسم کیا ہے؟ وہ اسم بدوحو ہے۔ لوگ اسے بدوحو بھی پڑھتے ہیں، بدوحو بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو اصل تلفظ ہے وہ بدوحو ہے، بدوحو۔ اور بدوحو ہو نہیں ہے، اس میں اگر آپ نے زبر زیر پیش کی غلطی کی یا بالفرض حروفوں کی آواز کو بدل دیا تو اس اسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ اسم ہے اسم بدوحو۔ اور مختلف لوگ کیا، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اسم ذات کا معنی ہے عبرانی زبان میں یا سریانی زبان میں، یہ اسم ذات ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسم بدوحو جو ہے وہ ایک موکل کا نام ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ موکل حاضر ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی فرشتے کا نام ہے اور اس کو پڑھنے سے بے شمار قسم کی برکات حاصل ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو کوئی پوشیدہ اسم سمجھتے ہیں، اسم اعظم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اسم اعظم ہے، نہ تو اس کا کوئی معنی ہے نہ اس کا کوئی مفہوم ہے، اس کو اسی ادائیگی کے ساتھ جب بھی پڑھا جاتا ہے تو بے شمار قسم کی چیزوں کا ظہور ہو جاتا ہے۔ مختلف قسم کے اعمال میں اس اسم کو استعمال کیا جاتا ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ بعض اعمال میں حاجت روائی بھی ہے، بعض اعمال میں پوشیدہ مخلوقات کو حاضر کرنا بھی ہے، اور بعض اعمال کے اندر اس اسم کو جادو جنات کی کاٹ کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے کہ جادو کے توڑ کا ایک زبردست علاج اس کے اندر موجود ہے۔ اب اصل حقیقت کیا ہے اگر آپ کسی سے پوچھیں تو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بدوحو ہے کیا، نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس اسم کا معنی کیا ہے، کیونکہ جب تک ہمیں کسی چیز کا معنی یا مطلب نہیں معلوم ہوگا ہم اس کو پڑھیں گے، ہمیں خبر ہی نہیں ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیوں پڑھ رہے ہیں۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ میرا فلاں مسئلہ ہے، بس یہ پڑھنا ہے اور اس سے وہ حل ہو جائے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ توجہ اور دھیان ایک نقطے پر آ کر تبھی مرکوز ہوگا جب آپ کو ساری باتیں معلوم ہوں گی۔ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ کیا پڑھ رہا ہوں، اس پڑھنے کا مطلب کیا ہے، اور میں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں۔ اگر میرے پاس ان سوالات کے جواب نہیں ہے، بس میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں پڑھ رہا ہوں، میرا فلاں مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، شاید آپ کو ان اعمال سے اس طرح سے فائدہ نہ ہو کہ جب تک آپ کو ان چیزوں کی گہرائی معلوم نہ ہو۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں بدوحو کیا ہے، بدوحو کا معنی کیا ہے، بدوحو کہاں سے حاصل ہوتا ہے، یہ اسم کہاں سے عبرانی ہے، سریانی ہے، کوئی پوشیدہ علم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی توریت کا اسم ہے، کچھ کہتے ہیں انجیل کا اسم ہے۔ آخر یہ اسم ہے کیا؟ آج میں آپ کو بدوحو کی حقیقت بتاتا ہوں، بدوحو ہے کیا۔ سب سے پہلے جو لوگ یہ کہتے ہیں اسم اعظم ہے، جی نہیں، یہ اسم اعظم نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ موکل کا نام ہے، جی نہیں، یہ کسی موکل کا نام نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کتاب کا عبرانی اسم ہے، توریت کا، انجیل کا، کسی صحیفے کا عبرانی اسم ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں بدوحو کا معنی کیا ہے۔ تو بدوحو کا، اس لفظ بدوحو کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اب اس کی حقیقت کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، عددوں کے اندر دو قسم کے عدد موجود ہوتے ہیں، ایک جفت، ایک طاق، ایک ایون اور ایک آڈ نمبرز موجود ہیں۔ جو لوگ ابجد قمری سے واقف ہیں، ابجد کو سمجھتے ہیں، وہ میری بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے۔ میں آپ کو پکچر کے اندر ابجد بھی دکھاتا ہوں کہ دیکھیے یہ ابجد ہے
اور बुद्दुहु हासिल कैसे हो रहा है वो भी दिखाता हूँ। बुद्दुहु असल में अबजद के हरूफों की तरतीब है। अबजद में दो किस्म की ताकतें मौजूद हैं, एक मनफी एक मुस्बत, यानी कि एक जुफ्त ताकत मौजूद है जिसको हम पॉजिटिव पावर कहते हैं, एक ताकत मौजूद है जिसको हम नेगेटिव पावर कहते हैं। अगर आप अबजद को अपने सामने रख लीजिए, अगर अपने सामने अबजद को रख लेंगे और मेरी बात को सुनेंगे तो बात आप पर खुलकर वाज़ेह हो जाएगी। वैसे मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाता हूं अबजद में किस तरीके से बुद्दुहु इस्म हासिल हो रहा है। देखिए अबजद की तरतीब में आप ऊपर आ जाएं, अबजद के 28 हरूफ हैं, 14 ऊपर हैं 14 नीचे हैं। अब 14 हरूफों में पहला हरूफ जो है वो ताक है, यानी कि नेगेटिव पावर रखता है, या यूं समझें कि ताक हरूफ है, उसके बाद जुफ्त हरूफ है, उसके बाद फिर ताक हरूफ है, उसके बाद फिर जुफ्त हरूफ है। ये तरतीब 1 से लेकर 28 तक मौजूद है, यानी कि अलिफ से लेकर आपकी गैन तक ये तरतीब मौजूद है। अब तरतीब के एतबार से अबजद की जो पॉजिटिव पावर का हरूफ है वो पहला हरूफ बे है। अलिफ के बाद बे है, हमने बे ले लिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद जीम है, जीम को छोड़ दिया। उसके बाद दाल है, दाल ले लिया। तो हमारे पास क्या हुर्फ आ गए, बे और दाल। उसके बाद क्या है, हे है, फिर हमने हे को छोड़ दिया क्योंकि ताक हुरूफ है। उसके बाद जो वाव है वो जुफ्त हुरूफ है, वो ले लिया हमने। उसके बाद वाव के बाद कौन सा हुरूफ है, जे हुरूफ है, उसको हमने छोड़ दिया। और उसके बाद जो जुफ्त हुरूफ है वो हे है। अगर आप इन चारों हुरूफों को आपस में जोड़ें तो ये लफ्ज़ बुद्दुहु बनता है, बे दाल वाव हे। ये इल्म हुरूफ का जो इस्म बना, ये पॉजिटिव पावर का इस्म है। इसी तरीके से अबजद के अंदर अगर आप पहला हुरूफ ले लिया, बे को छोड़ दिया, फिर जीम को ले लिया, फिर दाल को छोड़ दिया, इस तरीके से आपने जुफ्त को छोड़ दिया और ताक हुरूफ को ले लिया। पहला ताक हुरूफ अलिफ है, फिर जीम है, फिर अपना हे है, फिर वाव है, फिर जे है, फिर तोय है। ये लफ्ज़ बनता है अजहस्त। अगर आप अजहस्त को पढ़ें तो आप कई किस्म के काम इससे ले सकते हैं। मैं अगर इल्म हुरूफ पर मुख्तलिफ़ किस्म के अस्मा पर बात करूं तो बड़ी लंबी कहानी बन सकती है, बड़ी लंबी वीडियो बन सकती है। आज का जो मेरा असल में टॉपिक था, वो जो टॉपिक था वो इसमें बुद्दुहु के हवाले से था। बुद्दुहु ना तो कोई इसमें ज़ात है, ना कोई इब्रानी सुरियानी इसम का ज़बान का इसम है, ना ही ये किसी मवक्कल का नाम है, बल्कि ये हुरूफों की तरतीब का एक जोड़ा है जिसमें 4 हुरूफ को जोड़ के एक इसम बनाया गया है। अब क्या है कि जब हम आमाल करते हैं तो इसमें बुद्दुहु से फ़ायदा कैसे हासिल होता है। देखिए, अगर आप 28 हुरूफों की साइंस को समझ लें, इन केमिकल्स को समझ लें, तो आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि लफ्ज़ जो बे है वो बेकार सिर्फ बे नहीं है।
میں نے اپنے اس چینل کے اوپر ابجد کے حروفوں کی ایک ترتیب شروع کی ہوئی ہے، جس میں حروف ح تک مکمل کر چکا ہوں۔ الف سے شروع کیا تھا، الف کے کمالات، بے سے بے کے کمالات۔ اس میں کیا تھا کہ صرف آپ اس حروف کو پڑھ رہے ہیں، مطلب الف کا عمل ہے تو آپ صرف الف 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 پڑھیں گے تو طلسماتی کیفیات پیدا ہوں گی، اور صرف الف کے تابع کئی قسم کے فرشتے، جنات، پوشیدہ مخلوقات، موکلات موجود ہیں، تابع ہیں۔ اسی طریقے سے بے کے تابع ہیں، اسی طریقے سے دال کے تابع ہیں، اسی طریقے سے واو کے تابع ہیں، اسی طریقے سے ہی کے تابع ہیں۔ یہ ایک اسم جنات اور موکلات کی کئی سلطنتوں کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ اسی لیے جب بھی اس اسم کو اس تلفظ سے، کس تلفظ سے؟ لفظ بدوحو کے تلفظ سے، بدوحو نہیں، بدوحو نہیں، بدوحو کے لفظ کے تلفظ سے آپ جب پڑھیں گے تو اس کے تابع جتنی مخلوقات ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ یہاں میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، یہ علم حروف ہے، اس کو مذاق نہیں لیجئے گا۔ اس میں بدوحو جو ہے یہ بڑا جلالی قسم کا اسم ہے، بے شمار قسم کی پوشیدہ مخلوقات اس کے تابع موجود ہیں۔ اگر آپ اس کا چلہ کرتے ہیں، اگر آپ اس اسم سے جڑی کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس اسم سے وابستہ کوئی عمل پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اجازت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر بلا اجازت کرتے ہیں، آپ نے اجازت نہیں لی، آپ اپنی مرضی سے پڑھے چلے جا رہے ہیں، کرے چلے جا رہے ہیں، آپ کو اس اسم کی شدید رجت ہو جائے گی، کیونکہ جو مخلوقات اس کے تابع ہیں وہ بڑی ہی جلالی قسم کی ہیں، نورانی قسم کی ہیں۔ آپ کی بے احتیاطی آپ کو مصیبت اور مشکل میں ڈال دے گی۔ جو لوگ اس اسم کو غلط تلفظ سے پڑھیں گے، جیسے بدوحو پڑھ رہے ہیں، بدوحو پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس اسم کا کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ اصل تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بے شمار قسم کی روحانی کیفیات اس کے اندر موجود ہیں، بے شمار قسم کی جو تاثیر و طاقت ہے وہ اس اسم کے اندر موجود ہے۔ جو پڑھے گا وہ اس کا فائدہ عظیم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا۔ اس اسم کو بغیر اجازت، پھر بول دوں، مت پڑھیے گا۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ آج ہی سے اس میں بدوحو کی تسبیح شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کو پوری ترتیب اور طریقہ کار سے پڑھا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کے اندر فرشتوں کے نام، موکلات کو نام شامل کیے جاتے ہیں اور پھر اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ مختلف قسم کی ترتیبیں کتابوں کے اندر یا مختلف لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ فرق صرف یہ تھا، یہ بتانا مقصد تھا، آپ کی معلومات میں، آپ کی نالج میں اضافہ کرنا مقصد تھا کہ جو لوگ اس اسم کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ یہ ہے۔ علم حروف کے حوالے سے میں نے ایک مختصر سی یہ کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی علم حروف سے، عبرانی سریانی زبانوں سے وابستہ اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گا۔ اس میں بدوحو کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو، آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ علم حروف سے ہمیں بھی فائدہ اٹھانے اور مخلوق خدا کو بھی فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کی خیر خواہی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آمین ثم آمین۔